سردار حضور کے پاس، تو کہاں ابو ہریرہ کو اسلام ملتا، اور کہاں اگر ابو ہریرہ حضور کے قدموں میں نہ آتے تو کہاں آپ کی ماں امیمہ کو اللہ اسلام کے دامن میں لاتا، ہاں جی کہاں لے کر آتا۔ لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے حضور کے قدموں میں لے کر آتا ہے۔ پھر جہاں وہ ایمان جیسی مضبوط چیز اور ایمان جیسی نورانیت چیز سے نوازتا ہے، وہیں پھر تکلیفیں بھی دیا کرتا ہے، تکلیفیں بھی دیا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چونکہ میرا بہن بھائی تو تھا کوئی نہیں، والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، صفہ اصحاب صفہ یعنی وہ چبوترا، اس چبوترے میں جس طرح دوسرے صحابہ کرام رہتے تھے میں مسکین بھی وہیں رہتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایک عورت کے غلام رہے ہیں، بسرا بنت غزوان، بسرا بنت غزوان، اس عورت کے آپ غلام رہے ہیں، اور پھر اسی عورت سے آپ نے شادی بھی کی ہے۔ اسی عورت سے آپ خود بتاتے ہیں کہ میں تو یتیم پل کے آیا اور میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک عورت کے ہاں اس کی غلامی کیا کرتا تھا، بسرا بنت غزوان، اور اسلام لانے کے بعد زوجنی اللہ نے اسی عورت کو میرا حرم بھی بنایا، میری بیوی بھی بنا دیا، پھر آپ کی ایک بیٹی بھی اس سے ہوئی۔ تو یہ مسکینی کی زندگی آپ نے گزاری ہے، بالکل فقر کی حالت میں، پھر اللہ نے خوشحالی بھی آپ کو عطا کی ہے، آپ مدینہ میں گورنر بھی رہے ہیں۔ پھر ایک دور ایسا بھی آ گیا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ پھر مدینہ کے گورنر بھی بن کر رہے، لیکن زہد و غنا اور فقر کی کیفیت دونوں صورتوں میں ابو ہریرہ کے دل میں حضور کی محبت کے علاوہ کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ عمارت آ گئی یا غربت رہی، دونوں عالم میں ابو ہریرہ کے دل میں محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچوں کو ذرا چپ کرا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اصحاب صفہ میں تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کھجوروں کے کوئی ٹکڑے وہاں تاروں پر لٹکا کر گئے ہم طلباء کے لیے تو ہم کھا بیٹھتے ہیں، وگرنہ کئی کئی دن بھوکا رہنے پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن بھوک کا میرا یہ عالم ہوا کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور میں مسجد نبوی کے رستے میں کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی شخص آئے تو میں اس سے پوچھوں اور وہ میری کیفیت دیکھ کر میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے جو ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ خود اس پر آ کر لٹکائیں، اصحاب صفہ کسی سے مانگے نہیں، ایک روایت میں آتا ہے خود صحابہ کرام کے ذہن میں ہو کہ ہم نے یہاں پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی کہیں سفر پہ تھے، حضرت عثمان غنی بھی سفر پر تھے، ان کے خادمین کی کوئی توجہ نہ ہوئی اس طرف اور بھوک سے ہمارا عالم برا ہو گیا۔ اللہ کی ساری حکمتیں اور تدبیریں چل رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا میں رستے میں کھڑا ہوا، ایک لگا کے کھڑا ہوں کہ کوئی شخص آئے اور میری بھوک کا انتظام کرے۔ میری نظر پڑی ایک شخص آ رہا ہے، جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بڑھ کر آگے ہوا، میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر ایک میری آیت کا ترجمہ تو مجھے بتا دیں۔ میں نے ان سے آیت پوچھی جس میں یتیموں کے کھلانے کا تذکرہ ہوتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میں نے ان آیات کا ترجمہ پوچھا، سیدنا صدیق اکبر جلدی میں تھے، شاید ان کی نماز کا یا نفل پڑھنے کا ٹائم تھا، انہوں نے مجھے جلدی جلدی ترجمہ بتایا، حالانکہ میں خود ترجمہ جانتا تھا، میں خود عرب کے قبیلے سے تھا۔ میرا ترجمہ پوچھنے کا مقصد ہی نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ میری حالت دیکھیں، لیکن اللہ نے قسمت میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر نے جلدی جلدی میری آیت کا جواب دیا اور چلتے بنے مسجد کی طرف۔ میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ خیر میں نے کہا کچھ اور انتظار کرتے ہیں، بس میں انتظار میں ہی تھا کہ مجھے حضرت عمر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کا
میں آپ سے کچھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر نے فرمایا شرعی مسئلہ تو مجھ سے پوچھتا ہے حضور کی موجودگی میں؟ جا کے حضور علیہ السلام سے پوچھ، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ پھر بھی میں نے انہیں کہا چلے آپ مجھے مسئلہ نہیں بتاتے، اس آیت کا ترجمہ بتائیں۔ تو میں نے ان سے آیت پوچھی، انہوں نے بھی جلدی جلدی مجھے ترجمہ بتایا اور وہ بھی نکل گئے۔ میں انہیں بھی ہکا بکا ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ پھر اچانک دور سے روشنی چمکی اور رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب میرے دل نے گواہی دی کہ ابو ہریرہ ہن تو سیدھی راہ تے پہنچے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس آیت کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، حضور فرمایا بھوک لگی یا؟ بھوک لگی یا؟ میں نے زیر لب سمجھ گیا کہ حضور بھی سمجھ گیا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ حضور نے فرمایا چل مسجد بعد جاواں گے، پہلے حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں۔ حضور مجھے لے کر اپنے گھر گئے، حضرت امی عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کی چیز ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ کسی صحابی کی طرف سے ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، ایک پیالہ دودھ کا آیا یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل وہ پیالہ لے آؤ۔ پیالہ لایا گیا، میں اس پیالے کے چکروں میں تھا کہ ابھی ابھی میں اسے پی جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جا اپنے صفہ کے سارے ساتھیوں کو بلا کر لے آ، تو نے کچھ نہیں کھایا تو انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہوگا، جا انہیں بلا کر لے آ۔ فرماتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں کیا ابو ہریرہ آج تو تے بھوکا ہی رہ جانا ہے۔ لیکن پھر میرے خیال آیا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا تو بھوکا رہ کیسے سکتا ہے، تو آیا کس کے در پہ ہے؟ رحمت للعالمین کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میں چلا گیا، میں نے وہاں سے جا کے صحابہ کو بلایا، 70 کے قریب صحابہ آئے۔ حضور نے فرمایا 10 کر کے آتے جاؤ اور پیتے جاؤ۔ حضور بیٹھے رہے 70 صحابہ نے اس ایک دودھ کے پیالے سے پیا، ایک گھونٹ کم نہیں ہوا۔ جب سب نے پی لیا نا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون رہ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا میں رہ گیا یا آپ رہ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تم پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے غٹا غٹ پی لیا، سیر ہو گیا۔ منہ سے جب ہٹایا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے پھر منہ سے لگا لیا، پھر میرے پیٹ میں جگہ نہ رہی، 3 دفعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، ابو ہریرہ اور پی۔ 3 دفعہ پینے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہو اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیا، سب سے آخر میں پیا۔ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ ہاں جی، سب سے آخر میں 72ویں نمبر پہ رحمت للعالمین نے 71 صحابہ کا جھوٹا پیا، اور امت کو یہ سبق دیا کہ ہر وقت اپنے پیٹ پر نظریں نہیں رکھنی چاہیے، ہر وقت اپنے پیٹ کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رج کے وہ دودھ پیا، اور پھر میں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، اگر اس سے 11 گنا بھی زیادہ افراد ہوتے یہ پیالہ پورا ہو جاتا، اس کے دودھ میں ایک قطرہ بھی کمی نہ آتی، ایک قطرہ